إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد۔ بزرگان ملت، برادران اسلام، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج کا یہ پرمسرت دن عید الفطر کا دن کہلاتا ہے۔ ساری رحمتیں، ساری برکتیں، ساری عنایات، سارا فضل و کرم اس رب ذوالمنن کا ہے، اس خالق عز و جل کا ہے، اس خلاق عالم کا ہے کہ جس نے ساری کائنات میں اپنے سب سے محبوب ہستی اپنے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے خوش نصیب امت میں ہم سب کو پیدا فرمایا۔ اور آج کا دن حقیقت میں رمضان المبارک کا شکرانہ ہے، رمضان المبارک کی عبادات کا انعام ہے، یوم الجائزہ ہے، ایک مزدور کو مزدوری ملنے کا دن ہے، انعام کا دن ہے۔ آج کے دن اللہ عز و جل یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے جنہوں نے پورا ایک مہینہ میرے حکم پر اپنے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، اپنی بھوک قربان کی، اپنی پیاس قربان کی، اپنا آرام قربان کیا، اپنی نیند قربان کی، اپنے جذبات کی قربانیاں دی، اپنی خواہشات کو اپنے ارادے کے پاؤں تلے کچلا، صرف اور صرف اس لیے کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ جو اس مہینے کو پائے وہ اس کے روزے رکھے۔ یہ روزے کیا تھے؟ چند دنوں کی بات تھی، چند گھنٹوں کا روزہ، گنے چنے دن۔ قرآن نے کہا کہ ایام معدودات، گنے ہوئے دن ہیں، چند دن ہیں، لیکن ان چند دنوں کی فضیلت کیا ہے کہ ایک ایک روزے کے بدلے میں خالق اللہ عالم کل نے لا تعداد انسانوں کو جن پر ان کے گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکی ہوئی تھی، خالق نے جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما دیا کہ بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے، پیاس بھی مٹ جاتی ہے، خواہشات بھی پوری ہو جایا کرتی ہیں۔ لیکن خالق عز و جل کو یہ چند گھنٹے کی قربانی اس قدر پسند ہے کہ انعام دیتے وقت حدود ہٹا دی گئی ہیں۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے، میں بے حساب جتنا چاہوں گا اجر عطا فرماؤں گا۔ حد ختم کر دی گئی، اس بنا پر کہ میرے بندے نے میرے کہنے پہ حلال بھی چھوڑ دیا ہے، میرے بندے نے میرے کہنے پہ اپنی خواہشات بھی روک لی ہیں۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ زمانے جتنے ہی چاہے گزر جائیں، حالات چاہے جیسے ہی مرضی کروٹ بدلتے چلے جائیں، دین پر عمل کرنا جتنا بھی چاہے مشکل کیوں نہ ہو جائے، اور نفس انسان پر کتنا ہی کیوں نہ غالب آ جائے، اور شیطان کے شکنجے میں انسان کیوں نہ کتنا ہی جکڑا جائے، لیکن جب بندہ مومن سچے دل سے کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو سچے دل سے سچی نیت سے کسی کام کو کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے، بس سمجھ لے کہ وہ کام اللہ کی مدد سے ہو جایا کرتا ہے۔ کہ عام حالات میں اور آپ 16 گھنٹے کا روزہ رکھنے کے لیے تیار ہیں، ہم سے تو چند منٹ کی بھوک برداشت نہیں ہوتی، بھوک لگ جائے شدید تو لوگ جھگڑ پڑتے ہیں کہ کھانا وقت پہ کیوں نہیں ملا، خادم کو گھر والوں سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں،
کہ فلاں چیز وقت پہ کیوں نہیں ملی، لیکن 16 گھنٹے ایک دن نہیں 30 دن بھوکے پیاسے رہنا، اور ایسا بھی تجربہ ہوتا ہے کہ آنکھ نہ کھلی تو سحری بھی نہ کھا سکے، افطاری میں چند لقمے لیے تھے، معمولات میں مشغول ہو گئے، آنکھ نہیں کھلی، اور پھر بھی روزہ چل سو چل ہے، پھر بھی روزہ کوئی چھوڑتا نہیں کہ سحری نہیں کھائی تو کیا بنے گا۔ کئی گھنٹے انسان بھوکا رہتا ہے، اور اگر دیکھا جائے تو انسانی نفس کے لیے سب سے مشکل آزمائش، سب سے کڑا امتحان بھوک اور پیاس کی حالت میں وقت گزارنا ہے، کہ ایک انسان بھوک اور پیاس برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک انسان بھوکا مر رہا ہے، پیاس سے جاں بلب ہو رہا ہے، تو اسے پوچھا جائے کہ بتاؤ تمہاری کیا خواہش ہے؟ سلطنت چاہیے، وزارت چاہیے، پیسہ چاہیے، عہدہ چاہیے، محلات چاہیے، گاڑی بنگلہ چاہیے، کیا چاہیے؟ وہ بھوک اور پیاس میں تڑپتا شخص کہے گا مجھے تو بس 2 روٹی کے لقمے اور 1 پانی کا گھونٹ پلا دیجیے۔ تو انسانی نفس کے لیے بھوک اور پیاس پر قابو پانا سب سے مشکل کام ہے۔ تو خالق نے اس رمضان کے ذریعے سے ہمارے اوپر یہ حجت تمام کر دی، اور یہ ثبوت ہمیں ہمارے عمل سے دے دیا کہ زمانے چاہے جیسے ہی گزر جائیں، جب تم سچی نیت کرو گے دین پہ عمل کرنے کی تو اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی۔ تو لہٰذا اس رمضان کے یہ اعمال، یہ عبادات جن کو اللہ عز و جل نے صرف رمضان کے ساتھ ہی خاص نہیں کیا ہے، یہ روزے، یہ عبادات، یہ نمازیں، یہ سجدے، یہ صدقہ خیرات، یہ سچ بولنا، حلال کمانا، یہ نوافل کی ادائیگی، یہ قرآن کی تلاوت سنانا، قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اپنے گھروں کے اندر اذان ہوتے ہی نماز کے لیے گھر والوں کو تیار کر لینا، سچ بولنا، وعدہ پورا کرنا، امانت داری کا خیال رکھنا، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا، غریب کی مدد کرنا، ہر حالت میں اللہ رب العزت سے ڈرتے رہنا، یہ سارے اعمال، یہ ساری صفات اور یہ سارے کام صرف رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہیں، بلکہ رمضان تو ہمیں یہ بتانے آیا تھا کہ تمہارے اندر ان کی طاقت موجود ہے، تمہارے اندر یہ صلاحیت رکھی گئی ہے۔ خالق عز و جل بندے پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، شدید گرمی میں بھی جو انسان روزہ رکھ کر حلال چھوڑ سکتا ہے تو وہ عام حالات میں حرام کیوں نہیں چھوڑ سکتا ہے؟ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، وہ اللہ تمہیں آسانیاں دینا چاہتا ہے، مشکلات میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ ہم اپنے ذہن سے دین کے کسی حکم کو مشکل سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ ہوتا آسان ہے، لیکن یہاں غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ نہیں، دین پر چلنا تو آج بڑا مشکل ہے، مہنگائی کا زمانہ، حلال کمانا تو بڑا مشکل ہے، معاشرہ کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے، سوسائٹی کیا باتیں کرے گی، لہٰذا فلاں سنت پہ تو عمل نہیں ہو سکتا۔ خالق نے ہمیں یہ ثبوت دے دیا ہمارے عمل سے کہ دین پر چلنا آج بھی آسان، تھوڑی مشکل آئے گی لیکن فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اس خالق کا اصول یہ ہے کہ انسان تھوڑی سی مشکل پہ صبر کر لے تو ایک تھوڑی مشکل آئے گی تو اللہ کم سے کم 2 آسانیوں کے راستے خود عطا فرما دے گا۔ تو امت مسلمہ کے لیے یہ آج کا دن، یہ شکرانے کا دن ہے۔ ان خوش نصیب لوگوں کے لیے آج جنت کے اعلانات فرشتے کر رہے ہیں، اے کاش میں اور آپ اپنے کانوں سے ان صداؤں کو سن سکتے، اے کاش ان پکاروں پہ ہم خود لبیک کہہ سکتے، لیکن چلے کوئی بات نہیں، اگر ہم سر کے کانوں سے نہیں سن سکتے تو کوئی حرج نہیں۔ ہمارے نبی صادق و مصدوق پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرما دیا، تو جب ان کی زبان سے ہم نے سن اور پڑھ لیا تو یوں سمجھے کہ سر کے کانوں سے نہیں بلکہ ہم نے دل کے کانوں سے یہ پکار سن لی، جو پکار ابھی چند لمحوں کے بعد فرشتے لگانے والے ہیں۔
کہ اے خوش نصیبو، اے نیک بختو، اے روزے دارو، اے اللہ کے حکم پہ حلال بھی چھوڑ دینے والو، اے اللہ کو بغیر دیکھے ماننے والو، سجدے کرنے والو، اس کی محبت میں تڑپنے والو، اس کے کلمے کا دم بھرنے والو، اے خوش نصیبو، آج تم یہاں سے اس حالت میں اٹھ کر جا رہے ہو کہ تمہارے نامہ اعمال میں ایک گناہ بھی باقی نہیں ہے۔ آج تم اس حالت میں اٹھ کر یہاں سے جاؤ گے کہ تمہارا نامہ اعمال نیکیوں سے لبالب بھرا ہوا ہوگا۔ آج تم اس حالت میں اٹھ کر یہاں سے جاؤ گے کہ اللہ عز و جل ساری کائنات کا تنہا خالق اور مالک وہ تم سے راضی ہو چکا ہوگا، تمہیں اپنی رحمت کے سائے میں لے چکا ہوا ہوگا۔ اے خوش نصیبو، جنہوں نے رمضان کا مہینہ اللہ کے حکم کے مطابق گزارنے کی کوشش ہی چاہے کر لی ہو، آج اس حالت میں جاؤ گے کہ اللہ کے محبوب بندے اور ولی بن کے چلے جاؤ گے۔ یہ بشارت ہم کان سے تو نہیں سن سکتے، لیکن الحمدللہ ایمان سے سن سکتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا، کہ اصل کامیابی تو پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ رمضان نے کہا تھا لعلکم تتقون، تمہیں رمضان اس لیے دیا گیا کہ تم پرہیزگاری اختیار کر سکو، اور قرآن کے بارے میں خالق نے کہا تھا ھدی للمتقین، قرآن سے فائدہ بھی تبھی ہوگا جب تم متقی بن جاؤ گے۔ تو گویا کہ پورے رمضان کے اعمال، اس کی فرضیت کا خلاصہ اور فلسفہ تقویٰ حاصل کرنا ہے۔ اور تقویٰ کیا ہے؟ بڑی آسان سی مثال صحابہ کرام علیہم رضوان، اللہ ان پہ اپنی کروڑوں اور خرب ہا خرب رحمتیں اور اپنی رضائیں نازل فرمائے، امت کے لیے زندگیوں سے نتائج نکال کے چلے گئے، خلاصہ پیش کر دیا۔ تقویٰ اس چیز کا نام ہے جیسے انسان کسی کانٹے دار جھاڑی سے بچ کے گزرتا ہے، خیال اپنے دامن کو بچا کے گزرتا ہے کہ کوئی کانٹا، کوئی نوکیلی چیز، کوئی لکڑی، کوئی ایسی چیز جو میرے کپڑوں کو پھاڑ نہ دے، جسم کو نقصان نہ پہنچا دے۔ بس تقویٰ بھی گناہوں سے بچ کے گزرنے کا نام ہے کہ زندگی کے موڑ میں ایسا نہیں ہوگا کہ زندگی کے نشیب و فراز میں ایک انسان کے لیے صرف نیکیوں کے دروازے ہی کھلے ہوں، ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ انسان جہاں جس حالت میں ہوگا اسے نیکی کا موقع بھی ملے گا، اسے بدی کا موقع بھی ملے گا۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، خالق نے دونوں راستے سامنے رکھ دیے، یہ دیکھو نیکی اور جنت کا راستہ ہے، یہ دیکھو گناہ اور جہنم کا راستہ ہے، دونوں راستے سامنے ہیں۔ اب بندے کا کام کیا ہے کہ اپنے ایمان سے فیصلہ کرتا چلا جائے۔ الاسم ما حاک فی صدرک، اپنے دل کے مفتی اور قاضی اور چیف جسٹس سے یہ فیصلہ لیتا جائے کہ کون سا کام کرنا ہے، کون سا نہیں کرنا ہے، اور اپنے خالق کو حاضر ناظر جان کر خلوت میں بھی اور جلوت میں بھی، محفل میں بھی اور اپنی تنہائی میں بھی، ہر حالت میں یہ سوچے کہ اللہ یسمع کلامی، اللہ یرزقنی، اللہ ینظرنی، اللہ یعلمنی، وہ میرے عمل کو بھی جانتا ہے، میری نیت کو بھی جانتا ہے، میرے کاموں کو بھی خبر رکھتا ہے، اور میرا کوئی عمل اس سے چھپ کر ہونا ممکن نہیں ہے، کیونکہ جب کوئی خیال ہمارے دل میں دستک دیتا ہے، وہ خیال دل میں دستک دینے سے پہلے اللہ کے علم میں آ چکا ہوتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ دل کے اندر دستک دینے والے خیالات تک کو جانتا ہے، وہ نیتوں کو تک کو جانتا ہے، وہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، وہ دل کی ایک ایک دھڑکن کو جانتا ہے۔ اس خالق کو پتہ ہے کہ آسمان سے بارش کے کتنے قطرے زمین پر اترے ہیں، اس خالق کو پتہ ہے کہ دنیا میں تمام درختوں پہ کتنے پتے لگے ہوئے ہیں، اس خالق کو پتہ ہے کہ ریت کی دنیا میں کتنے ذرات ہیں، اس خالق کو پتہ ہے کہ سمندر میں کتنے پانی کے قطرے موجود ہیں، وہ ہوا کے ایک ایک جھونکے کو جاننے والا ہے، وہ دل کی ایک ایک دھڑکن کو جاننے والا ہے۔ تو یہ علم اور یہ احساس اپنے دل میں پیدا کرنا کہ وہ اللہ علیم ہے، وہ اللہ خبیر ہے، وہ اپنے علم کے ساتھ ہمارے ارادوں کی بھی خبر رکھتا ہے، لہذا اس سے چھپ کے کوئی کچھ ہونا ممکن نہیں ہے۔ چاہے ایک انسان ساری دنیا سے چھپ جائے، 1000 کیمروں کی نگاہ سے انسان بچ نکلے، لیکن خالق کے علم سے باہر نہیں، خالق کی نظر سے باہر نہیں، خالق کی قدرت سے باہر نہیں،
وہ رب اعلان کرتا ہے کہ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے جنات و انس، اے انسانوں اور جنات، اگر تم کر سکتے ہو تو ایسا کر سکو تو کر لو، اللہ کی اس کائنات سے ذرا باہر تو نکل کر دکھاؤ، لیکن لا تنفذون، تمہارے اندر اس کائنات سے باہر نکلنے کی سکت ہی نہیں ہے۔ دنیا نے، سائنسدانوں نے، ٹیکنالوجی کے ماہرین نے بڑی کوششیں کی کہ اس کائنات سے کہیں باہر نکل کر چلے جائیں، ہواؤں کے راستوں سے باہر نکل جائیں، زمینی بری راستوں سے باہر کا راستہ نکالیں، سمندر کی تہہ میں جا کر کہیں باہر نکل جائیں، لیکن جب انسان نے اس کائنات سے باہر نکلنے کی کوشش کی تو کائنات سے وہ باہر کیا نکلتا، وہ موت کی آغوش میں چلا گیا۔ تو باہر نکلنا ممکن نہیں، بس آسان سا نسخہ اللہ کے نبی نے دے دیا کہ اس روزے کا مقصد ہے کہ تقوی اختیار کر لیا جائے، اس بات کو، یہ جو یقینی بات ہے، اس سبق کو یاد کر لیا جائے، اس سبق کو پکا کر لیا جائے، رٹ لیا جائے، دہرا لیا جائے، دل و دماغ کے دریچوں میں اس کو پیوست کر لیا جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے جانتا ہے، میرا رب مجھے سن رہا ہے۔ تو جب یہ خیال دل میں پختہ ہو جائے گا تو پھر مجال نہیں کہ انسان کی نیت بھٹک جائے، پھر ممکن نہیں کہ خواہشات اس کو گناہوں کی ہر گہری وادی میں ذلیل و رسوا کر کے پھینکتی رہیں، پھر ممکن نہیں کہ 7 پردوں میں زمین کے تہہ کے اندر سمندر کی گہرائیوں میں میلوں گہرائی میں جا کر بھی انسان برائی کرے اور گناہ پہ بے باک ہو جائے اور گناہ پہ نڈر ہو جائے، یہ پھر ممکن نہیں۔ انسان گناہ پر بے باک تب ہوتا ہے، حیات تب ختم ہوتی ہے جب وہ یہ بھول رہا ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اس ماہ مبارک کے گزرنے پر ہمیں جو سبق مل رہا ہے وہ تقوی کا سبق ہے، وہ شکر کا سبق ہے کہ جن اللہ کے نیک بندوں نے اس ماہ سیام کو ان کے آداب کے مطابق گزارا تو فرشتے ان کو جنت کی آج بشارتیں سنا رہے ہیں، لیکن جن سے کمی ہو گئی، جنہوں نے ماہ مبارک کا ادب کا وہ پاس نہیں کیا، روزے چھوڑ دیے، نمازیں چھوڑ دی، رمضان میں بھی حرام سے باز نہیں آئے، تو مایوسی ان کے لیے بھی نہیں ہونی چاہیے۔ خالق نے توبہ صرف رمضان تک محدود نہیں فرمائی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ کا اعلان خالق کرتا ہے کہ اے بندو، میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ اب آج کے موقع پہ ہم اس کی تفسیر یہ کر سکتے ہیں کہ اے میرے بندو جنہوں نے رمضان کے روزے جان بوجھ کے چھوڑ دیے، نمازیں بھی قربان کر دی، حلال کو بھی چھوڑ دیا، تو میرے بندو تم بھی مایوس مت ہونا، کیونکہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، وہ اللہ چاہے تو تمہارے اب بھی تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، لیکن راستہ ایک ہی ہے، التائبون، کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان سچی توبہ کرے اور معافات کی تلافی کرے۔ جو ماضی میں ہو گیا اس کی تلافی، توبہ اسی چیز کا نام ہے کہ انسان کو دل میں شرمندگی نصیب ہو جائے۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دیں اپنی رحمت سے، دل میں پشیمانی ہو کہ یا اللہ مجھ سے خطا ہو گئی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو کوئی بڑی سے بڑی خطا بھی ایسی نہیں ہے کہ جو ایک لمحے کی سچی توبہ سے معاف نہ ہو سکتی ہو۔ تو آج کا دن نیک خوش نصیبوں کے لیے جنت اور رحمت کی بشارت کا دن ہے، اور گنہگاروں کے لیے آج کا دن یہ بڑا دن، یہ توبہ کا دن ہے، رب سے صلح کرنے کا دن ہے، رب کو راضی کرنے کا دن ہے، اپنی خطاؤں پر آنسو بہانے کا دن ہے، رب کی رحمتوں سے گلے ملنے کا دن ہے۔ لوگوں سے پہلے رب کی رحمت سے گلے ملنا ضروری ہے کہ اگر ہم خدا نخواستہ کسی شخص کو رب کی رحمت نہ ملے، لوگوں کے گلے ملنا نصیب ہو جائیں تو کیا فائدہ؟ کسی شخص کو جنت کا لباس اگر نہ ملے تو دنیا کا قیمتی لباس میں مل جائے تو کیا فائدہ؟ یہ لباس کل کفن میں تبدیل ہو جائے گا۔ کسی شخص کو رمضان کے مکمل ہونے پر جنت خلد بری عرش عظیم کے نیچے اگر محلات نصیب نہ ہوں اور دنیا کے محلات مل جائیں تو کیا فائدہ؟ کیونکہ پوری دنیا کے مالک اور قابض بھی قبروں میں آج چلے گئے، قبروں کے نشانات بھی مٹ چکے ہیں۔
تو ایک دوسرے کو مبارکباد کہہ بھی دی تو کیا فائدہ؟ اگر سلام قولا من رب الرحیم، اگر رب رحیم کی طرف سے آج کے دن ہمیں سلامتی نہ ملی خدا نہ خواستہ، تو پھر ایک دوسرے کے سلام و دعا سے ہمیں کیا فائدہ؟ اس لیے پروردگار عالم کی رحمت جوش میں ہے، اس کی رحمت پورے عروج پر ہے، وہ نیکوکاروں کو آج نوازے گا اور گنہگاروں کے لیے توبہ کے دروازے کو کھلا چھوڑے گا کہ کون ہے جو آج کے دن بھی اپنے رب سے توبہ کر کے اس سے صلح کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو اگر آج بھی سچی توبہ ہو جائے اور رب سے انسان صلح کر لے، اور روزے رہ گئے وہ قضا کر لے، نمازیں چھوڑ دیں ادا کر دے، زکوٰۃ رہ گئی ادائیگی کی فکر شروع کر دے، حج فرض تو نہیں کیا اور آج سے نیت کر لے کہ اس آنے والے سال میں ہی حج کی پوری کوشش کروں گا، تو انشاءاللہ یہ آج کا دن ایسے لوگوں کے لیے بھی بڑی بشارت کا دن بن جائے گا۔ اور آج کے دن میں رب یہ چاہتا ہے کہ ہم رب کا نام لیں، ہم رب کی بڑائی کو بیان کریں، اور ہم رب کی حمد ثنا ہم سرائی کریں، ہم ثنا بیان کریں۔ اس لیے آج کے دن کا وظیفہ، آج کے دن کا ترانہ، آج کے دن کا ذکر، آج کے دن کا سب سے بڑا ورد زبان سب پڑھ لیجئے، سب کہہ دیجئے، صرف زبان سے نہیں بلکہ دل اور ایمان سے کہہ دیجئے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ جملہ ہے کیا؟ اس جملے کے اندر تکبیر ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، میری خواہشات چھوٹی ہیں، دنیا کی رسمیں چھوٹی ہیں، دنیا کے غم اور خوشی چھوٹی ہے، میرا رب سب سے بڑا ہے، دنیا کے احکامات چھوٹے ہیں، سب سے بڑا رب کا حکم ہے۔ یہی وہ تکبیر ہے جو ہم 5 وقت اذان میں سنتے ہیں۔ یہ تکبیر ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جیسے تم نے آج کے دن تکبیر کہی ہے نا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر ہمیں اذان کی تکبیر سے جوڑنے والی ہے۔ تکبیر یہ ہمیں نماز کی جماعت کی تکبیر سے جوڑ رہی ہے، اس میں کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ سبق دیتا ہے کہ جس طرح آج کی خوشی اس کلمے کے بغیر ممکن نہیں، اسی طرح یاد رکھنا کہ موت کے بعد کی زندگی کی خوشی اس کلمے کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو تم زندگی میں اللہ اکبر کی صدائیں لگاتے رہنا، ساری زندگی اپنے رب کو سب سے بڑا مان کر، اپنا بگ باس مان کر، سب سے بڑا کائنات کا مان کر، باقی سب کو چھوٹا مان کر چلتے رہو گے۔ اللہ کے حکم کے مقابلے میں اگر کسی دوسرے کا حکم آ جائے تو پرواہ نہیں ہے، پھر اللہ کے حکم کو مانا جائے گا۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کے حبیب نے اصول دے دیا کہ ایسے کام میں مخلوق کی بات ماننا جائز نہیں جس بات میں اللہ کی ناراضی واقع ہوتی ہو۔ تو رب اور رسول کی چھوڑ کر نفس اور مخلوق کی ماننا یہ جائز نہیں، کیونکہ مخلوق چھوٹی ہے، نفس چھوٹا ہے۔ اگر کائنات میں کوئی بڑا ہے تو اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب یہ تکبیر زندگی میں سمجھ آ گئی تو انشاءاللہ پھر موت کے وقت کلمہ لا الہ الا اللہ بھی نصیب ہو جائے گا۔ اور جس کو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ نصیب ہو گیا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زبان اور دل پر آخری جملہ موت سے پہلے اگر کلمہ لا الہ الا اللہ ہوا تو اسے اللہ نے جنت میں یوں سمجھو کہ داخل فرما دیا ہے۔ اس لیے اب تمام تعریفیں اللہ کی، وللہ الحمد۔ اصل تعریف اسی رب کی ہے جس نے رمضان، روزے، عافیت، صحت، زندگی ہمیں عطا فرمائی۔ اس لیے وہ رب چاہتا ہے کہ آج کے دن اس کی تکبیر بیان کی جائے۔ ہم گھروں سے لوٹیں، یہ تکبیر کہتے کہتے جائیں، ملاقات کریں، تکبیر کہتے رہیں، گھروں میں گھر والوں کے پاس بیٹھیں، ہنسی مذاق بھی کریں، کیونکہ آج کا دن محبت کا دن ہے، آج کا دن خوشی کا دن ہے۔ خوشی رمضان جانے کی نہیں، خوشی رمضان پانے کی ہے، خوشی رمضان کے حصول کی ہے۔ خوشی اس بات کی ہے کہ رب نے ہمیں قرآن دیا اس رمضان میں، خوشی اس بات کی ہے کہ رب نے ہمیں اپنے حضور حاضری کی توفیق بخشی،
خوشی ہم خاص پاکستانیوں کے لیے اس لیے ہے کہ اس رمضان میں اللہ نے ہمیں پاکستان جیسی خداداد نعمت عطا فرمائی، اور آج کا دن اس وطن عزیز کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعائیں مانگنے کا بھی دن ہے کہ آج امت مسلمہ کی جو حالت زار ہے، صرف پاکستان ہی نہیں پوری دنیا کے اندر یہ امت کی کشتی ہچکولے کھا رہی ہے۔ آج کا دن دعاؤں کا دن ہے کہ پروردگار عالم ہمارے اس وطن عزیز کی ہر طرح سے حفاظت فرما دیں، اس کے موجودہ انتشار افتراق کو ختم فرما دیں، ہمیں صالح، نیک، عادل، متقی، خوف خدا رکھنے والی ہمیں قیادت حکمران عطا فرما دے، اور پوری دنیا کے اندر اسلام جو امن کا دین ہے، سلامتی اور محبت کا پیغام ہے، جو کامیابی کا واحد راستہ ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ ہمارے دین کو دنیا میں غالب فرما دے۔ یہ آج کا دن اللہ سے یہ مانگنے کا بھی دن ہے، اور آج کا دن غریبوں پہ رحمت و شفقت کرنے کا بھی دن ہے۔ اسی لیے صدقہ فطر جو فطرانہ ہے وہ ہم پر واجب کیا گیا ہے کہ امیر غریب کو دے، غریب اپنے سے غریب کو دے، کم سے کم 200 روپے کے لگ بھگ کم و بیش فی کس فطرانہ بنتا ہے۔ اس سے اوپر جسے اللہ جتنی توفیق عطا فرمائے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، جتنا اوروں کو دیں گے خالق اس سے بڑھ کر عطا کرے گا۔ خالق کسی بندے کی نیکی کو ضائع نہیں فرماتا، وہ اس کی نیکی کی قدر کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے خالق کے سامنے تمہاری نیکی یوں سمجھو ایک بیج کی مانند ہے، تم نے ایک نیکی کی، خالق اس نیکی کو اپنے خزانے میں جمع کر لے گا، اور جمع کرنے کے بعد خالق اس نیکی میں اضافہ کرتا چلا جائے گا۔ تم نے ایک کی ہے، خالق اس کو بڑھا کے چاہے تو 10 کر دے، چاہے تو 40 کر دے، چاہے تو 70 کر دے، چاہے تو 700 کر دے، چاہے تو 7,000 7 لاکھ 7 ارب خرب کر دے۔ تمہارے اعداد و شمار کے پیمانے ٹوٹ جائیں گے اور خراب ہو جائیں گے، لیکن خالق کی عطاؤں کی کوئی حد تمہیں نہیں مل سکتی ہے۔ تو ایک نیکی کو خالق جتنا چاہے بڑھا دے، تو صدقہ فطر اپنی خوشی سے، کھلے دل سے غریبوں کو، مسکینوں کو عطا کیا جائے، اور انہیں بھی اس دن کی خوشی میں شریک کیا جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم اس عید کو ہماری زندگی میں ہمیں بار بار نصیب فرمائے، 1000 بار نصیب فرمائے، لیکن یہ عید ہر سال ہمیں اس طرح نصیب ہو کہ خالق بھی ہم سے راضی ہو جائے اور مخلوق بھی ہم سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔